مسیح خداوند کے ازلی ابدی اور وفادار یسوع نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سلامتی میں ہوں گے اور آج بھی حسب معمول خداوند کی عبادت کے لیے ان وقت پر موجود ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں اس کی تمام نعمت و برکتوں کے لیے جو اس نے آج کے دن تک ہم سبوں کو دی ہیں، خاص کر صحت اور تندرستی کے لیے اس کا شکر ادا کریں گے جو اس نے ہم میں سے ہر کو دی ہوئی ہے، اور بالخصوص اس کرونا وائرس کی وبا کے دوران اس نے ہمارے خاندانوں میں سلامتی رکھی ہے، اور جو عزیز اس وبا میں مبتلا ہوئے خداوند نے ان کو صحت اور تندرستی دی، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں گے، اور خاص طور پر اس کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اس مشکل وقت میں بھی اس کی عبادت، اس کی بندگی اپنے عین عقیدے اور ایمان کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے اپنے ملک پاکستان کے لیے جس میں اس نے ہمیں رکھا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی استحکام اور سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے دعا کریں گے کہ خداوند آج کے دن میں میری مدد اور رہنمائی کرے کہ میں بہتر طور پر آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کو خداوند کی حمد و ثنا کے لیے تیار کریں گے، اور آج کے زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند خدا اپنے خادم کے وسیلے سے ہم کو دینے کو ہے، اس کے لیے بھی خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند اپنے خدا کی حضوری میں دعا کریں۔ اے بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندگی اور زندگی سے جڑی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے جو آج کے دن تک تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ صحت اور تندرستی کے لیے ہم خاص طور پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس وبا کے دور میں ہمیں اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں، گویا خداوند ہمارے کچھ ساتھی ہے خداوند اس وبا میں مبتلا ہوئے، تو نے اپنی قدرت کے ساتھ انہیں سنبھالا اور ان کی جانوں کو محفوظ رکھا، وہ صحت اور تندرستی پا گئے۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں، تیرا لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، شفا تجھ سے نکلتی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں پھر یہ فضل دیا ہے کہ ہم ایک ہفتہ کے بعد پھر دوبارہ تیری عبادت، تیری حمد و ثنا کے لیے جمع ہو سکے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے جس میں تو نے ہمیں رکھا ہے، اور اے خداوند توفیق دے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے نمک اور نور کی طرح نظر آئیں، تاکہ لوگ اے خداوند اس مشکل وقت میں ہماری زندگیوں سے برکت پا سکیں۔ آج کی عبادت کا سارا جلال ہم تیرے بیٹے یسوع کو دینا چاہتے ہیں، اور آج کے کلام کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں جو اے خداوند تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم کو دینے کو ہے، قدرت کے ساتھ اے خداوند ہمارے دلوں میں کام کرے۔ آج کی عبادت کے جتنا عرصہ میں اے خداوند ہم یہاں پر موجود رہتے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے حصار میں لیے رہے، اور اے خداوند ہم تیری عبادت لائق اور واجب طور پر کر سکے۔ سب کچھ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے چند آیات دیکھیں گے۔ زبور 103 اور اس کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22۔ یہاں پر لکھا ہے، خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک ہے، آمین۔ آئیے
ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و ثنا میں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے اور ہم گیت گائیں گے بادشاہاں دا او بادشاہ جدا تخت تھے لگیا ہویا او دی بادشاہی دا اخیر نہیں ہونا کدی سر تاج دے سجیا رہنا گلے پاکی بادشاہ دا او بادشاہ دے بادشاہ دا او بادشاہ دے جدا تخت تے لگیا ہویا وے جدا تخت تے لگیا ہویا وے بادشاہ دا او بادشاہ وے بادشاہ دا او بادشاہ وے ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲੇ ਪੱਕੀ ਸਿਰ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲੇ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੇ ਕੱਲਾ ਹਾਕਮ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੇ ਕੱਲਾ ਹਾਕਮ ਓ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਓ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਲੋਇਆ ਏ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖਲੋਇਆ ਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ میرے عزیزو ہم خداوند کی حمد و ثنا میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک گیت اور گاتے ہیں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں مچے گی دھوم پھر مچے گی دھوم پھر مچے گی دھوم پھر کونوں مقام مسیحا جلد آئے گا
گی دھوم کونوں مقامے مسیحا جلد آئے گا جہاں میں لوگ آئے بڑے ہی جوش سے سب لوگ آئے مسیح یسوع سے پھر برکت پائے مسیح یسوع سے پھر برکت پائے جگہ دے گا وہ ان کو جگہ دے گا دے گا وہ ان کو اپنی مقام مسیحا جلد آئے گا جہاں میں محبت سرد پڑ جائے گی لوگوں محبت سرد پڑ جائے گی لوگوں بطالت کی گھٹا چھائے گی لوگوں بطالت کی گھٹا چھائے گی لوگوں پریشان ہوگا انسان پریشان ہوگا انسان پریشان ہوگا انسان اس طوفان میں مسیحا جلد آئے گا جہاں میں مچے گی دھوم پھر مچے گی دھوم پھر مچے گی دھوم پھر کونوں آئے گا جہاں ابھی وقت ہے کہ ہم پاس صاحب کو سامنے بلائیں گے اور وہ ہمارے بیمار ساتھیوں کے لیے دعا کریں گے اور جو شکر گزاریاں ہیں ان کو بھی خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے. سو میں خداوند کے خادم پاسٹر جوید الیاس صاحب کو سامنے بلاؤں گا. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. میری خوشی ہے کہ آج پھر میں آپ کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو سکتا ہوں اور یقیناً آپ کے ساتھ مل کے میں بھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہماری کلیسیا کو سنبھالا ہوا ہے. لیکن جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گزرے دنوں ہمارے کچھ ساتھی بیمار ہوئے, خداوند نے ان کو اٹھا کھڑا کیا, اور کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جو اس وقت مشکل میں ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ شکر گزاریاں بھی ہیں جو خداوند کی حضوری میں اس وقت پیش کرنے کے لیے میں موجود ہوں. سو آئیے ہم اس دعائیہ وقت کو خداوند کی حضوری میں بطور شکرانہ اور بطور درخواستیں پیش کریں. اے خداوند, تیری حضوری میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں اس ملک میں رکھا ہے جہاں ہم رہتے ہوئے خداوند آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کو کر سکتے ہیں. بے شک ہمارا طریقہ کار مجبوری کے تحت فرق ہوا, لیکن خداوند تیرا شکر ہو کہ تو پھر بھی ہمیں ہمارے ایمان میں خداوند سنبھالے ہوئے ہے. اے باپ, ابھی خاص طور پہ شکر گزار ہوں اپنے ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے اپنی طرف سے شکر گزاریاں پیش کی ہیں. بھائی لطیف نے, بہن آستر یونس نے. اے خداوند, جو پہلے سے بہتر ہیں تو نے ان کو شفا بخشی ہے, لیکن خاص طور پہ خداوند اپنی بہن پرمیلا کے لیے شکر گزار ہیں جن کو تو نے شفا بخش دی, اور بہن جویس کے لیے جو خداوند کافی بہتر محسوس کرتی ہیں. اے خداوند, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری حضوری میں شکر گزاری پیش کی ہے. اور باپ, ساتھ ساتھ ہم درخواست بھی پیش کرتے ہیں خصوصاً اپنے بھائی سلیمان کے لیے. تو جانتا ہے خداوند کہ وہ ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہوئے جو خداوند ہماری دعا کی انتظار میں ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. تیرا شکر ہو خداوند
کہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ان کو بھی تیری حضوری میں پیش کریں، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند جس طرح تو نے ہمارے باقی کلیسیائی ساتھیوں کو سنبھالا ہے، ان کو بھی سنبھالے گا اور ان کی بھی مدد فرمائے گا۔ ہم خداوند اپنے ملک کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ان حالات میں دعا مانگتے ہیں۔ اے خداوند ہم اپنے ان ساتھیوں کے لیے تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں جنہوں نے خاندانی طور پہ تیری حضوری میں شکر بھی پیش کیا اور درخواست بھی پیش کی۔ بھائی مینول یعقوب، بھائی طارق مینول، بہن نسرین ڈینیل، بھائی عامر، اور خداوند اپنے خاندان کے لیے اور پوری کلیسیا کے لیے جن کی طرف سے اے خداوند خیریت کے پیغام موصول ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ خداوند تو خاندانی طور پہ ہم سب کو، کلیسیائی طور پہ ہم سب کو سنبھالے رکھنا۔ وہ ہمارے بھائی بہن جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر خداوند اس عبادت کا حصہ بنتے ہیں، اے خداوند ہم درخواست بھی پیش کرتے ہیں اپنی بہن مسز بشیر کے لیے اور بھائی یونس کے لیے اور بہن زرش اور ان کے خاندانوں کے لیے جو امریکہ میں ہیں۔ خداوند تو ان کے ساتھ ہونا، ان کی مدد فرمانا، جو بھی خداوند تکلیف ہے، مشکل ہے، بیماری ہے، تو ان کو سنبھالے رکھنا۔ خاص طور پہ ہماری بیٹی میوش کے لیے خداوند تیرا شکر ہو کہ گزرے دنوں میں وہ بیمار ہوئیں، لیکن تو نے خداوند ان کو سنبھال لیا۔ ہم تیری حضوری میں شکر گزار ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم حفصبہ کے لیے، طرفینہ کے لیے، پاسٹر ارشاد اور ان کے پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند جو ابھی تک پورے طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، بیمار ہیں، خداوند ان کی صحت اور سلامتی کے لیے تجھ سے درخواست پیش کرتے ہیں۔ اور باپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن مسز اشرف پال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب خداوند آج ان کا آپریشن ہونا تھا، اور خداوند ہماری امید ہے کہ تو نے ان کو سنبھالا ہے اور یہ آپریشن، یہ سرجری کامیاب ہوئی، اور خداوند ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ تو بہت جلد ان کو اس تکلیف میں سے آزاد کرے گا، ان کی صحت کو بحال بھی کرے گا۔ تو خداوند ہم اپنے بھائی کامران کے لیے، بھائی سلیمان اسحاق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب دونوں نے درخواست پیش کی ہے کہ ان کے کاروبار کے لیے دعا کی جائے جو مندی کا شکار ہے، اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تیری حضوری میں کوئی درخواست پیش کرتے ہیں، خواہ وہ کام کے سے متعلق ہو، تو ضرور اے باپ اس میں شامل ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اے خداوند ہم اپنی بہن ساجدہ کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، ان کی کام خدمت کے حوالے سے درخواست پیش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ درخواست رکھی ہے کہ ان کے کام کی زیادتی کی وجہ سے اور دیگر کام میں جو چیلنجز ہیں، خداوند ان کو اس میں زیادہ خداوند محنت کرنا پڑتی ہے اور ان کو زیادہ اس تعلق سے فکر مندی بھی رہتی ہے۔ سو ہماری درخواست ہے خداوند کہ تو ہماری بہن کے ساتھ ہونا، ان کی ساری خدمت کے سلسلے کو اپنے ہاتھوں میں لینا، تاکہ تیری بندی جو خداوند ایک خوبصورت کام کر رہی ہے، یہ خدمت اور کام کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم یہ سب کچھ جو ہم نے مانگا، شکرگزاری کے طور پہ پیش کیا، یہ تیری حضوری میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی تلاوت سنیں۔ ہم کلام مقدس میں سے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 25واں باب نکالیں گے اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر اس کی 30ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جس کو 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کما لیے۔ مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔
اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ابھی میں روکسن بھائی کو بلاؤں گا کہ وہ آ کر آج کے کلام کے لیے دعا کریں، پاسٹر صاحب کے لیے دعا کریں کہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ہو۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں اور اس سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے باپ، شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں آج کا دن بخشا ہے کہ خداوند تیرے حضور آ سکے اور سرنگو ہو سکے۔ شکر گزار ہوں باپ کہ خداوند ہم ایک جگہ اکٹھے تھے نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اے خداوند میڈیا کے ذریعے اے خداوند تیری آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اے خداوند خود بھی سن سکتے ہیں۔ اے خداوند آج کا کلام ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو سکے۔ پاس صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، جب کہ تیرا کلام شیئر کرتے ہیں تو ان کو وہ الفاظ بخش دینا جو تیرے پاک روح کی رہنمائی میں اے خداوند ہوں، اور اے خداوند تو ان کو اور بھی وزڈم عطا کرتا چلا جانا، تاکہ وہ آج جو کچھ بھی ہم سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں 60 سے 100 گنا پھل لا سکے۔ تیرے ہی نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ ابھی میں خداوند کے خادم پاسٹر جاوید الیاس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سامنے آ کر خداوند کا زندگی بخش کلام جو خداوند کی معرفت ان کو ملا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جس طرح آپ نے آج کے مرکزی حوالے کو سنا، میں بھی جب اس حوالے پہ غور کر رہا تھا تو ایک بات میرے لیے بڑی حیرانگی کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جس نے اس تمثیل کو ہمارے سامنے پیش کیا، اصل میں اس تمثیل کا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے کیا براہ راست تعلق بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ متی اس کے 24ویں اور 25ویں ابواب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ابواب میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے بات کی گئی ہے، لیکن میرے لیے سسپینس تھا، تجسس تھا کہ یہ جو تمثیل خداوند یسوع مسیح نے توڑوں کی پیش کی ہے، اس کا براہ راست اس کی دوسری آمد سے کیا تعلق بنتا ہے۔ میں نے جب اس کی گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کا اپنی دوسری آمد کے تعلق سے اس تمثیل کو پیش کرنے کا جو مقصد ہے آج میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ آج میں آپ کی رہنمائی کے لیے کوشش کروں گا کہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں جو اس حوالے میں نظر آتے ہیں، پھر ایک دو جو عملی باتیں ہیں، جو چیلنجز ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر آخر میں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خواہش کیا ہے۔ جہاں تک حقائق کی بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ آیت نمبر 14 اور 15 کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اور وہ کیا ہے کہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. 15ویں آیت. اور ایک کو 5 توڑے دیے, دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1, یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا. تو یہاں پر جو پہلی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے, جو سچائی ہمارے سامنے رہنی چاہیے بطور ایماندار جو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی منتظر ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نہ بھولیں کہ ہمارے خداوند نے جو کچھ ہمیں لیاقتیں دی ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, جو گفٹس خداوند نے ہمیں دیے ہیں, جو توڑے دیے ہیں, ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم مختار ہیں. یہاں لکھا ہے کہ مال ان کے سپرد کیا, اور مختار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے حوالے کر دی گئی ہے. اور پھر 15ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا. یعنی جب خدا کسی کو کوئی چیز بخشتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی میں کتنی لیاقت ہے, اس میں کتنا پوٹینشل ہے کہ وہ اس کو 1 یا 2 یا 3 توڑے دے. لہٰذا اس حقیقت سے جو بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ خدا ہے جو ایمانداروں کو ان کی لیاقت کے مطابق کچھ سپرد کرتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے ساتھی بھائی یا بہن کی خدمت کو دیکھ کے یا اس کے توڑوں کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے, ہمیں رشک نہیں آنا چاہیے, ہم شکایت کرتے ہوئے نظر نہ آئیں کہ یہ کیوں ہمارے بھائی یا بہن کو سب کچھ مل گیا ہے. اس لیے کہ دینے والا, سپرد کرنے والا صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے ہمارا خدا. دوسری حقیقت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل سے بتانے کی کوشش کی کہ اس کی آمد یقینی ہے. اگر آپ 19ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میں جو مالک ہوں میری آمد یقینی ہے. اور پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا خداوند آئے یا نہ آئے, اگر آنا ہے تو کب آنا ہے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارا خداوند آج پھر مجھے اور آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے کہ میری آمد یقینی ہے. بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا. اس لیے حالات ہمیں کبھی بھی اپنے ارد گرد گھیرنے کی کوشش نہ کریں, اس سوچ کو ہمارے اندر سے نکالنے کی کوشش نہ کریں کہ پتہ نہیں خداوند آئے گا یا نہیں آئے گا یا کب آئے گا. اور چوتھی حقیقت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے جو ہمیں آیت نمبر 21 اور 23 میں نظر آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی خداوند چاہتا ہے کہ اس کے ایماندار وفادار لوگ اس کی خوشی میں شریک ہوں. اگر آپ 21ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کے مالک نے اس سے کہا, یعنی 21ویں آیت میں, دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. اس کے مالک نے اس سے کہا, اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. اسی طرح دوسرا جو نوکر تھا اس کے بارے میں بھی خداوند یہی کہا کہ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. یہ حقیقت ہے کہ ہمارا خداوند جو ہمیں توڑے بطور مختار دیتا ہے, ہماری لیاقت کے مطابق ہمارے سپرد کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میری آمد یقینی ہے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم نہ بھولیں کہ میری جو حقیقت میں خوشی ہے وہ اس میں ہے کہ میرے لوگ میری خوشی میں شریک ہوں, اس بادشاہت کا حصہ بنے جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا
اور میں دوبارہ سے آؤں گا۔ اور اس لیے غالباً یہ سب سے زیادہ حیران کن بات ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ یہ کیسی بات ہے جو ہمارا خداوند کر رہا ہے۔ لیکن ہم اس وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کو محض عدالت کے طور پہ نہ لیں۔ گھبراہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشی کی فطرت کو جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے نظر انداز نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کیوں پرانے عہد نامے کے نبیوں نے خداوند کے دن کو، اس کی دوسری آمد کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، بہت زیادہ شیئر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یوئیل اس کے دوسرے باب کی 31ویں آیت میں، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 31ویں آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے خداوند کا خوفناک روز عظیم۔ شاید ہمیں لفظ خوفناک یاد رہے گا، لیکن اس کے ساتھ جو دو الفاظ اور ہیں وہ ہیں روز عظیم۔ اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا انگریزی میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے گریٹ اینڈ گلوریس ڈے آف دا لارڈ، گریٹ اینڈ گلوریس ڈے آف دا لارڈ، یعنی خداوند کا جو بہت عظیم اور جلالی دن ہے اس کو اس کی دوسری آمد کے وقت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً اور بھی ترجمے ہیں جو فرق الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ان ترجموں میں یا اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہوگا۔ لیکن اس تمثیل سے ہمارا خداوند ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا، ہماری گھبراہٹ کو نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے دل کی جو خواہش ہے، میرے دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وفادار اور محنتی جو لوگ ہیں وہ میری خوشی میں شریک ہوں۔ تو یہاں پر جو 3 نوکر ہیں ان کی زندگیوں سے جو چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو اچھے نوکر تھے، پہلے 2 جنہوں نے اپنے توڑوں کے ساتھ اور توڑے کمائے، اگر ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے سخت محنت کرنے والے تھے، یہ وفادار تھے۔ جو کچھ مالک نے ان کے سپرد کیا انہوں نے اس میں وفاداری دکھائی، محنت کرتے ہوئے انہوں نے اور توڑے کمائے تھے۔ اور اسی لیے ہمارے خداوند نے 20 سے 23ویں آیات میں ان کو شاباش دی ہے، ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ اب جب آپ اچھے مختار بن گئے، آپ کا حق ہے کہ آپ میری خوشی میں شریک ہو۔ یہاں پر ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنا کمایا یا اس کی تفصیل کیا تھی، لیکن ایک بات جو سامنے ہے جس کو ہمارے خداوند نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے ان کی وفاداری، وہ ہے ان کی محنت جو انہوں نے کی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ تیسرے نوکر کو دیکھیں، آیت نمبر 5 اور 6 آیت نمبر 24 سے 27 میں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نوکر ایک لحاظ سے ایکسکیوز پیش کرنے والا تھا، بہانے پیش کرنے والا نوکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا آیت نمبر 24 میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اپنے مالک کے بارے میں کہ تو سخت آدمی ہے۔ 25ویں آیت میں وہ کہتا ہے پس میں ڈرا، اور پھر اس طرح کی سوچ کا حامل شخص جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، خود سے اندازے لگاتا ہے، ڈرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب خدا ہمیں گفٹس دیتا ہے، جب خدا ہمیں نعمتیں دیتا ہے، مختلف توڑے دیتا ہے، تو اس کے دل کی خواہش یہ ہے کہ ہم بغیر گھبراہٹ کے ان توڑوں کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں، محنت اور وفاداری سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کا بیان دیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ میں ڈرا، میں یہ جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم ڈر اور خوف میں رہتے ہیں
خوف زدگی کی حالت میں رہتے ہیں تو یہ کبھی بھی ہماری زندگی کو اچھے طور پہ چلنے کا باعث بنے نہیں دیتا۔ میں ایک جگہ اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اگر ہم ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ ہمارا مدافعتی نظام جو امیون سسٹم ہے اس کو متاثر کرتا ہے، دل کو متاثر کرتا ہے، معدے کی تکلیفیں جو ہیں وہ واقع ہو سکتی ہیں اور دیگر بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خداوند اس بات کو دیکھ رہا تھا جب اس نے یہ الفاظ سنے اپنے بارے میں کہ یہ نوکر یہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا۔ ہمارا خداوند کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خدا نے جو ہمیں توڑے دیے ہیں، جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کو چھپا کے رکھ دیں۔ کبھی کبھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے شاید کوئی سراہتا نہیں ہے یا میرے توڑوں کی قدر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے حساب براہ راست خداوند کو دینا ہے۔ خدا بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، ہمارا خداوند جب آئے گا تو آپ کے توڑوں کے بارے میں وہ سوال کر سکتا ہے، وہ کرے گا کہ تو نے ان توڑوں سے کتنا کمایا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں، کوئی شخص کسی بھی نعمت میں وہ ہمیں نظر آتا ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی، گزارا ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ کام چلانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ گزارا نہ ہو، بلکہ جو کچھ خدا نے دیا ہے ہم اپنی سکت سے زیادہ اس کے لیے کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل میں کس طرح کے الفاظ بیان کیے۔ 26ویں آیت میں، اے شریر اور سست نوکر، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کا خطاب اپنے لیے ہمارے خداوند کی دوسری آمد کے وقت لے کہ اے شریر اور سست نوکر، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ جب ہمارا خداوند آتا ہے تو وہ یہ الفاظ ہمارے بارے میں بولے کہ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، آپ نے یعنی میں مالک ہوں، میری خوشی میں شریک ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ یقیناً یہاں پہ جو بات ہمارے سامنے نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں کہیں بھی بنی اسرائیل خدا کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھی اسرائیلیوں سے سود لیتے، لیکن یقیناً اگر انہوں نے غیر قوم کے لوگوں کو قرض دیا تھا، رقم دی تھی، تو یہ ان کا فرض تھا کہ وہ اس کے عوض سود لیتے۔ اس چیز کی کلام میں اجازت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ اس نے بالکل ان توڑوں سے اور کمائی نہیں کی اور محنت نہیں کی، وفاداری جو ہے اس نے بالکل نہیں دکھائی، بلکہ بہانے لگاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ تمثیل ہمارے سامنے دو خیالات کو رکھ رہی ہے۔ پہلی بات کہ ہم نہ بھولیں کہ ہمارا خداوند جو لازماً آئے گا، اس کی چاہت ہے کہ میرے آنے تک جو کچھ اس نے ہمیں توڑے دیے ہم ان کو خوب محنت سے، وفاداری سے استعمال کرتے رہیں۔ جو بھی توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کو محنت سے کرتے رہیں۔ یقیناً حالات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو شاید جتنی حوصلہ افزائی ملنی چاہیے اتنی حوصلہ افزائی بھی نہ ملے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ صرف ایک ذات کے لیے کرنا ہے اور وہ ہے ہمارا خداوند۔ اور دوسری بات کہ اس میں سستی اور لاپرواہی اور عذر بازی جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی خواہش کیا ہے ہمارے خداوند کی کہ جب میں آؤں تو میرے برگزیدہ لوگ اپنی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک کی سپیڈ جو ہے، ہر ایک کی خدمت، ہر ایک کے توڑے، ان کا استعمال فرق ہے۔
कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो शायद उनकी स्पीड स्लो है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आपको अपनी नेमतों को इस्तेमाल करते रहने की ज़रूरत है, उनको चमकाते रहने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई चीज़ शॉर्टकट नाम की नहीं है। वो अलग बात है कि जब आप टीवी ऑन करते हैं, जब आप बहुत से जराइद पढ़ते हैं, बहुत से मैगज़ीन्स देखते हैं, तो दुनिया में आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए शॉर्टकट्स नज़र आते हैं। बहुत से लोग आपको फ़र्क तरीक़ों से बताने की कोशिश करेंगे जिसमें लगेगा कि शायद ये मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ के लिए वफ़ादारी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन खुदावंद के लोग होते हुए ज़रूरी बात है कि हम जो तोड़े हैं उनको और ज़्यादा पॉलिश करते रहें। पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे। मतलब यह है कि जो नेमत, जो तोड़े तुझे मिले हैं, उनसे और ज़्यादा खुदावंद के लिए कमाई कर। और फिर हम साल उसके 14वें बाब की 23वें आयत में लिखा है, हम साल 14-23, हर तरह की मेहनत में नफ़ा है पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है, जो कि हमें इस तीसरे नौकर में की ज़िंदगी में नज़र आता है। हमारे खुदावंद की ये ख्वाहिश, मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ, यही है कि मैं जब आऊँ तो अपने बच्चियों को जो वफ़ादार हैं, मेहनत करते हैं मेरे लिए, उनको मैं शाबाश कहूँ, उनको मैं अपनी खुशी में शरीक करूँ। यही ख्वाहिश, यही अल्फाज पौलुस ने भी चंद बहनों के लिए इस्तेमाल किए। अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो का ख़त, उसका 16वां बाब, और उसकी चंद आयात में आपके सामने रखना चाहूँगा जो पौलुस रसूल के हमें नज़र आते हैं। रोमियो उसका 16वां बाब और उसकी 3री आयत। यहाँ पे पौलुस ने चंद बहनों की काविश को सराहा जो मेहनत करती हुई नज़र आते हैं। कुछ लोगों की तारीफ़ की। 3री आयत, परसिका और अक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था। फिर जब हम 6ठी आयत में आते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है, वो बयान करता है कि मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की। और 12वीं आयत में त्रोफीना और त्रुफोसा से सलाम कहो जो खुदावंद में मेहनत करती हैं। प्यारी परसिस से सलाम कहो जिसने खुदावंद में बहुत मेहनत की है। ये हकीकत में हमारे खुदावंद की भी ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों को अपनी आमद से पहले भरपूर तरीके से एक्टिव मेहनत करते हुए और उन तोड़ों के साथ वफादारी दिखाते हुए नजर आएं, ताकि जब वो आए तो वो अपनी खुशी में ईमानदारों को शरीक कर सके। और जो इसमें कमज़ोर हैं उसकी ख्वाहिश है कि मेरे आने से पहले अपनी कमज़ोरी को दूर करें, ताकि खुदा ना करे कि वो ऐसे अल्फाज ऐसे लोगों के लिए जो सुस्त हैं कह सके कि शरीर और सुस्त नौकर, बल्कि वो यही कहे कि शाबाश और आप मेरी खुशी में शरीक हों। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीले बरकत बख्शे। आमीन। हम बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज उसने अपने बंदा पास्टर जवेद इलियास के वसीले से हमारे लिए दिया, और हम आज के कलाम के मुताबिक सीख सके कि हमें उसके बेटे की आमद के लिए किस तौर से तैयार करना है। वो तोड़े, वो नेमतें जो उसने हमें दिए हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के खादम के लिए भी दुआ करेंगे और आज के कलाम के लिए भी दुआ करेंगे। सो मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा पास सब से कि वो आकर आज के कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं और इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं तूने आज हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें कलाम बख्शा। और बाप हम जानते हैं कि तेरा प्यार तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले आज भी हमारी कलीसिया से है।
اور تیرا شکر ہو کہ تیرے بیٹے کی دل کی خواہش کو ہم خداوند اس تمثیل میں دیکھ سکے. بنیادی طور پہ اس کی خواہش یہی رہی کہ کس طرح سے میں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اپنی آمد کے وقت وفادار اور محنت کرتے ہوئے دیکھ سکوں. جو توڑے ان کو مل گئے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں, ان کو اور زیادہ چمکاتے اور پالش کرتے ہوئے نظر آئیں. اے خداوند, ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور ہماری مدد فرمانا تاکہ ہم اس طرح محنت کرتے رہیں. لیکن جو ہم میں سے سست پڑ گئے ہیں, جو کمزور پڑ گئے ہیں, خداوند دعا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو آ جائے, کیونکہ تیرے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے. خداوند ہماری مدد فرما کہ ہم بھی اپنے آپ کو اے خداوند اور زیادہ محنت اور جاں فشانی سے لے کے چلیں, تاکہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان کو خداوند ہم چمکاتے رہیں, ان کو تیرے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں, تاکہ جب تو آئے تو خداوند ہماری کلیسیا پوری کی پوری تیری حضوری میں اے خداوند مقبول ہو, اور تو ان سب افراد کو جو کلیسیا سے ہیں اے خداوند ان کو تو اپنی خوشی میں شامل کر سکے. پوری کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے, آمین.